بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بہت ہی نازک دور ہے، اور ایسا دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی ہمارا ضمیر اس بات پر ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں 18 مہینے ہو چکے ہیں، آج 18 مہینے ہو چکے ہیں فلسطین اور غزہ کے اوپر کس طرح سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ پورا کا پورا شہر، پورا کا پورا ملک فلسطین اور غزہ کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے جو وہاں پر شہید کیے جا رہے ہیں، جو ان کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، بتائیے ان کا ساتھ کون دے گا؟ اگر ان کا ساتھ بھائی نہیں دیں گے تو پھر ان کا ساتھ کون دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے، جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جماعت کے اوپر مدد ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ سب سے بڑا جو بنا ہوا ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم مسلمان آج آپس کی تفرقہ بازی سے نہیں نکل رہے، آج ہم مسلمان اپنی عداوت سے نہیں نکل رہے، اپنی ہی دشمنیوں سے نہیں نکل رہے، آپس کے اختلافات سے نہیں نکل رہے، آپس کے جھگڑوں سے نہیں نکل رہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دیوبندی کا نعرہ، یہ بریلویت کا نعرہ، یہ دوسرے تیسرے نعرے، ان چیزوں کے اندر کیا رکھا ہے؟ وہ ہمارے جو فلسطینی مسلمان، وہ غزہ کے اندر رہنے والے مسلمان، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی آواز کون اٹھائے گا؟ آج اگر ہم آپس میں لڑتے رہے، آپس میں جھگڑتے رہے، ذرا یہ تو دیکھیے ہم نے کلمہ کون سا پڑھا؟ ہم نے کلمہ وہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کلمے کے نیچے بھی زندگی گزارنی ہے، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ آج سب سے بڑا جو ہماری طرف تقاضا متوجہ ہوا ہے وہ جہاد کا تقاضا ہماری طرف متوجہ ہو چکا ہے، اور مفتیان حضرات نے، علماء نے اس بات پر فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ جہاد مسلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ وہ ہمارے فلسطینی بھائی، وہ ہمارے غزہ کے بھائی، وہ کس طریقے کے ساتھ تڑپ رہے ہیں، وہ کس طریقے کے ساتھ اپنی جانوں کو پیش کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج اگر ہم ان کے ساتھ نہیں مل رہے تو بتائیے کل قیامت کے ہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا چہرہ پیش کریں گے؟ یہی پیش کریں گے کہ ہم تو اپنی عبادات کے اندر لگے رہے، ہم تو اپنے روزے کے اندر لگے رہے، ہم تو اپنی نمازیں پڑھنے کے اندر لگے رہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے سر قلم ہوتے رہے۔ بتائیے ہم وہاں پر کیا جواب دے سکیں گے؟ عربوں کے حساب سے کتنی زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے؟ سارے کے سارے ملک کا جمع ہو کر اگر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اٹھ جاتے ہیں اور ہم فلسطین کے ساتھ اٹھ کر آواز اٹھاتے ہیں، ارے ہم کیا آواز اٹھائیں گے جب ہمارے ملک کے اندر آج تک اسرائیل کی پروڈکٹ سیل کی جا رہی ہیں، ہم خود ان کا استعمال کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر استعمال ہو رہی ہیں۔ آج بتائیے ایک انسان یوں کہتا ہے کہ اگر میں پیپسی پی لیتا ہوں، اگر میں کوک پی لیتا ہوں، میرے ایک نہ پینے کی وجہ سے یا پینے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ اور میرے بھائیوں، اگر ہر مسلمان اگر یہ بات کر لیتا ہے کہ صرف میرے ایک یہ چیز استعمال کرنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، تو جو 2 3 2.5 ارب جو مسلمان ہیں سارے اگر اسی نظریے کے اوپر آ جاتے ہیں، بتائیے ہم کتنی بڑی سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی، اور اس سپورٹ کے اندر اور اس ظلم کرنے کے اندر، فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے اندر بھی ہم بھی شریک ہو رہے ہیں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، اگر ہم وہاں پر نہیں پہنچ سکتے لیکن کم از کم ہم اپنی زبان کے ساتھ تو جہاد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم وہاں پر نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنی پروڈکٹ کو تو ان کی کم سے کم پروڈکٹ کو تو چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں سے پروڈکٹ کو چھوڑ دیں، اور حتیٰ کہ آج تو اس چیز کا ہم عزم کریں، صرف پروڈکٹ
ہی استعمال نہ کی جائیں، بلکہ جو دکاندار اسرائیلی پروڈکٹ کو رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اس سے لینی تو دور کی بات ہے، اس دکان کے ساتھ ناتا توڑ دیا جائے، اس دکان کے ساتھ اس لین دین چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسرائیل کی پروڈکٹ رکھی ہوئی ہیں۔ ہم پروڈکٹ کو استعمال کرنا تو بہت دور کی بات سمجھتے ہیں، ہم اس دکان سے بھی سودا لینا گوارا نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس نے اسرائیل کی کوئی پروڈکٹ بھی رکھی ہوئی ہو۔ آج ہم اس بات کا عزم کریں، کم از کم ہماری ذات کے اعتبار سے، ہمارے گھر والوں کے اعتبار سے کسی بھی قسم کی اسرائیل کو سپورٹ نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہم ان پروڈکٹ کو چھوڑ دیں، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی کوک نہ پینے کی وجہ سے کبھی بھی نہیں مرے گا، کوئی پیپسی نہ استعمال کرنے کی وجہ سے بالکل نہیں مرے گا، کوئی لکس صابن استعمال نہ کرنے کی وجہ سے کبھی بھی اس پر گندگی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، بہت ساری پاکستانی پروڈکٹ ہمارے پاس موجود ہیں، بہت ساری پروڈکٹ چل رہی ہیں، ہم نے کیوں صرف اسرائیل کی ہی پروڈکٹ استعمال کرنی ہے؟ کیوں اپنے اوپر ہم عذاب کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے رہے ہیں؟ کیوں آج ہم ان کے لیے ان کے ساتھ مل کر جہاد جب نہیں کر رہے، جب ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کر سکتے، کم سے کم ہمیں دوسروں کے ساتھ مل کر سپورٹ تو نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ میں بھی اس بات کا عزم کرتا ہوں، جو حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جہاں تک ویڈیو پہنچ رہی ہے، اس بات کا عزم کریں، پروڈکٹ بھی استعمال نہیں کریں گے۔ جو دکاندار اس پروڈکٹ کو رکھ کر بیٹھے گا، ایک پروڈکٹ بھی جس دکان کے اوپر اسرائیل کی ہوگی، ہم وہاں سے سامان بھی لینا گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فلسطین کے ساتھ، غزہ کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسرائیل کی پروڈکٹ کو، اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی ہمیں کوسوں دور رکھے، اور ہم کم از کم اپنے بھائیوں کے لیے اٹھ کر راتوں کو رو کر ہم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ کم از کم جہاں تک انسان کا بس چلے، ہم حکومت کو بھی یہ بات کرتے ہیں، ہم حکومت کو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اٹھو، آج یہ جو ایٹم بنایا ہے، یہ جو ایٹم بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے پاس بارود پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے پاس اسلحے پڑے ہوئے ہیں، یہ کس کام کے لیے رکھے ہیں؟ اگر ہم اس کو اس جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کے اندر استعمال نہیں کر سکتے، ہم نے یہ چیزیں کس کے لیے لی ہیں؟ اور میرے بھائیوں، یہ قبر میں لے کر جانے کے لیے ہم نے رکھی ہیں، یہ کہاں پر استعمال کرنی ہے؟ آج موقع ہے، اس وقت ان چیزوں کا استعمال کرنے کا موقع ہے۔ اگر آج استعمال نہیں ہوں گی تو پھر کب استعمال ہوں گی؟ ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ آج انسانیت انسان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے تمام احباب سے گزارش ہے، دو عزم کریں، ایک ان کے خلاف، اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں، فلسطین کے ساتھ امداد کریں، جانی طور پر، مالی طور پر، ہر اعتبار سے امداد کریں فلسطین اور غزہ کے ساتھ۔ اور دوسرا، اس بات کا عزم کریں اور اس بات کا ارادہ کریں، جہاں تک کسی کی پہنچ سکتی ہے وہاں تک پہنچ کر وہ فلسطین کی مدد کرے، اور اپنے حکمرانوں کو، اپنے لیڈرز کو، جو ہمارے بڑے ہیں، ان سب کو جگائیں، تاکہ ان کے اندر کی جو انسانیت آج مر چکی ہے وہ انسانیت زندہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔